بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے، آج کا ہمارا موضوع جو ٹاپک ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پہ غور کرنے سے ہی ایمان میں اضافہ کیوں ہوتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت اسے کہتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا ہی اللہ کی قدرت ہے۔ کیسے میرے پیارے اللہ نے رات کو دن اور دن کو رات میں تبدیل کیا ہے۔ میرے پیارے اللہ نے پوری دنیا 6 دن میں بنائی ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک گھڑی ایک پل اللہ کی قدرت پہ غور کرنا تو ساری رات نفل عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت پہ ہم کیسے غور کریں کہ ہمیں اللہ کی قدرت پہ کیسے غور کرنا چاہیے؟ جو ہمیں روزانہ کرنا چاہیے، ہمیں روزانہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بٹورنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن یہی ساری چیزیں، یہی سارے عمل ہمارے کام میں آئیں گے، نہ کہ دنیا کی چیزیں۔ گھر سے باہر نکلے تو اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے، آسمان کو دیکھنا ہے اور کہنا ہے، واہ میرے پیارے اللہ، جب سے دنیا بنی ہے اب تک کیسے بغیر ستون کے میرے اللہ نے آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے، کیسے بغیر ستون کے پہاڑوں کو کھڑا کر رکھا ہے، کیسے اپنے حکم سے زمین کو اسی جگہ ٹھہرا کر رکھا ہے۔ بغیر پلر کے تو ہم بلڈنگ بلڈ نہیں کر سکتے، تو اللہ نے تو کئی سالوں سے دنیا بنی ہے۔ سوچو، اللہ کی قدرت پہ غور کرو کہ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سب سے بڑا ذکر ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو کہنا، اللہ کی بڑائی کو کہنا، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے میرے پیارے اللہ سے ہوتا ہے، کوئی میرے اللہ کے سوا، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، مال غربت اللہ کے ہاتھ میں، تقدیر میں جو ہو چکا وہ اللہ کے حکم سے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے، جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے حکم سے، زندہ کر کے دوبارہ اٹھانا اللہ کے اختیار میں، دوبارہ اٹھا کے پھر مارنا اللہ کے اختیار میں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے میرے پیارے اللہ سے ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہا تھا، اور وہ جنگل بالکل ویران تھا، بالکل اجڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ اب اسے کون دوبارہ بنائے گا؟ Who will recreate the jungle again؟ بس یہ خیال اس شخص کے دل میں آنا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، وہ شخص عزیر علیہ السلام تھے، نبی تھے۔ بس ان کا یہ کہنا اور اللہ کو اپنی قدرت دکھانا تھا، بس اللہ نے انہیں مار دیا، اور ان کے ساتھ ایک گدھا تھا اور کچھ کھانا تھا۔ اللہ نے انہیں 100 سال تک مارا رکھا، 100 سال تک قبر میں رکھا، اور پھر میرے پیارے اللہ کی قدرت دیکھیے، 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ 100 سال کے بعد بھی جیسے کہ تیسے تھا، نہ تو سڑا، نہ تو گلا، نہ تو فنگس، نہ تو اس میں بدبو آئی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو، جو عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو گدھا تھا وہ بالکل مر چکا تھا، سپوائل ہو چکا تھا، ڈیکمپوز ہو چکا تھا، یعنی مٹی کے اندر وہ پورا گھل چکا تھا۔ پھر اللہ کی قدرت، اللہ نے اسے اپنی قدرت سے پھر سے دوبارہ زندہ کیا۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، اللہ کی قدرت۔ تو ہر وقت اللہ کی قدرت پہ غور کیا کرو، اس سے اللہ کے حکم سے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جب ہماری ایمان میں اضافہ ہوگا تو ہمارا یقین اللہ کی ذات سے بڑھے گا۔ آج جو بھی امت میں گناہ ہو رہے ہیں، امت جو برائی کی طرف جا رہی ہے، امت جو گناہ کی طرف مبتلا ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کا جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جو ایمان کا حق ہے، ہم ویسے ایمان پہ یقین نہیں کرتے، اور اللہ کی قدرت پہ غور کرنے سے ہی اللہ کے حکم سے ایمان بنے گا، اور جب ایمان بنے گا تو یقین بنے گا، اور یقین بنے گا تو اللہ کے ہر احکام کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور اللہ کے ہر احکام کو ہم حق اور سچ سمجھیں۔ اللہ سارے امہ کو صحیح ایمان کی حقیقت سے نوازے، اور سب کو اس پہ استقامت دے، عافیت والی، کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔